الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا آج باب نمبر 178 اور 179 دو ابواب کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے باب کا عنوان ہے سفر سے آنے والے کے لیے مستحب ہے کہ پہلے وہ اپنی قریبی مسجد میں آئے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھے۔ حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اور اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، وہ گھر میں اچانک سرپرائز نہیں دیتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے اور جو ہے نا وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ آ چکے ہیں۔ اور ویسے بھی جب بندہ سفر سے آتا ہے تو ایک بہت لمبا یعنی سفر ہی ہوتا ہے، اور سفر کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں کہ وہ ایک دوزخ کے ایک ٹکڑے کا حصہ ہے، یا اس طرح کی اس کی روایات ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو جب واپس آئے تو شکرانے کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور جیسے ہم نے پچھلے ابواب میں بھی پڑھا ہے نا کہ اچانک گھر میں نہیں آنا چاہیے، اور جو آج کل یہ رواج ہے نا سرپرائز دینے کا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آؤ تو پہلے بتاؤ، یعنی کئی صحابہ جب آتے تھے آپ کہتے تھے مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے اطلاع بھیج دو یا ابھی رکو تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے اور وہ تیاری کر لیں۔ اس حوالے سے اگلا باب جو ہے وہ ہے عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ یہ بھی بڑا اہم باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر 1 دن اور رات کا سفر اختیار کرے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ یعنی کوئی بھی عورت جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی دن رات کا مطلب 24 گھنٹے جس میں رات بھی آتی ہے، دن میں ہے تھوڑا سا سفر ہے تو اس کے لیے تو گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے اب مارکیٹ میں جانا ہے یا اس طرح۔ لیکن لمبا کوئی سفر ہے اور کوئی ساتھ محرم بھی نہیں ہے اور اس میں رات بھی ہونی ہے تو وہ اس طرح کا سفر جو ہے نا وہ نہ کرے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے یہاں تک کہ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ساتھ ہو، ورنہ 2 غیر یعنی ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے اور وہ غیر محرم ہے اور آپس میں وہ تنہا ہے، تو ایسی صورت سے بچنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے۔ تب آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ بات کہی تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرا تو فلاں غزوے میں نام لکھا ہوا ہے اور میری بیوی تو حج پہ جانا چاہ رہی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ بخاری اور مسلم۔ یعنی جہاد سے چھڑا کے اس کو حج پہ آپ نے بھیج دیا، کیونکہ وہ پہلا فرض ہے کہ بیوی کو آپ تنہا نہ چھوڑیں اور وہ غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ تو اس کی جو تفصیلات ہیں اور اس کی جو تشریحات ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا کسی بھی عورت کو کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا اکیلے میں نہیں ہونا چاہیے، اور پھر باقی جو معاملات ہیں اور فیملی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں اور سفر میں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، مطلب جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں خلاصہ یہی ہے، خلاصہ کلام جس کو کہتے ہیں، کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں نہ ہو۔ یعنی اگر اس کا محرم ساتھ ہے پھر کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا ہے تو پھر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عورت تنہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور غیر مرد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں بڑے خطرات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، یہ خطرناک معاملات کی طرف جا سکتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔